دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ فخر ہمیشہ ایسی صلاحیتوں پر ہوتا ہے جو کسی کو ہزاروں انسانوں میں نمایاں مقام پر لا کھڑا کریں، لیکن فخر میں بھی اس بات کا احساس لازم رکھنا چاہیے کہ اس سے وابستہ ہونے والے لوگ خود پر فخر کریں، ورنہ انسان اپنی ذات پر آپ ہی فخر کرے تو وہ تکبر کہلاتا ہے۔ میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ کا شمار بھی ایسے ہی برگزیدہ انسانوں میں ہوتا تھا جس سے وابستہ ہونے پر عام انسانوں کو خوشی ہوتی تھی۔ مشہور صوفی شیخ شہاب الدین سہروردی بغداد میں روحانی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ایک خاص شہرت رکھتے تھے۔ ان کی خدمت میں دور دور سے طالبان حق آ کر اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ آپ ان میں سے جوہر کابل کو الگ کر لیتے، بقیہ کو نصیحتیں کر کے واپس کر دیتے۔ جنہیں الگ کرتے انہیں روحانی اور باطنی تربیت دینے لگتے۔ پیر کو عصر سے ذرا پہلے ایک 17 سال نوجوان آپ سے ملاقات کو حاضر ہوا اور پیش خدمت مرید سے کہا، جاؤ اپنے شیخ سے کہو آپ کا بھانجا ہمدان سے آیا ہے شیخ فخر الدین۔ مرید نے نوجوان کو اندر پہنچا دیا۔ ماموں نے کھڑے ہو کر اس بھانجے کا استقبال کیا۔ انہوں نے اس کو گلے سے لگا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ شیخ نے بھانجے سے گھر کے حالات پوچھے، بہن کی خیریت معلوم کی۔ بھانجا شیخ کے سوالات کے مختصر جواب دیتا رہا۔ شیخ کو اس نوجوان میں کچھ غیر معمولی باتیں محسوس ہو رہی تھیں۔ شیخ نے پوچھا، فخر الدین تم نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ فخر الدین نے جواب دیا، ہاں میں نے قرآن پاک کم سنی ہی میں حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہمدان ہی میں منقولات اور معقولات پڑھ کے فارغ ہوا ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں روحانی تعلیم و تربیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نوجوان بھانجے کی آواز میں ترنم تھا، آنکھوں سے جذب و مستی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہاری آواز میں لحن پایا جاتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میری خوش گلوئی ہمدان بھر میں مشہور ہے۔ آپ نے پوچھا، فخر الدین کیا تو شاعری بھی کر لیتا ہے؟ ہاں جناب میں شاعری بھی کر لیتا ہوں۔ شہاب الدین نے فرمایا، میں تیری باتوں سے سمجھ چکا ہوں تو شاعر بھی ہے، لیکن میں تجھ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ شاعری مفید مطلب چیزوں کی بابت کرنا، عرضہ رسائی اور یاوہ گوئی سے محفوظ رہنا۔ پھر پوچھا، تیرا تخلص کیا ہے؟ فخر الدین نے جواب دیا، ابھی تک میں نے کوئی تخلص نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا، تو اس وقت سرزمین عراق میں ہے، اب تجھ کو زیادہ تر اسی سرزمین میں رہنا ہے، اس لیے میں تیرا تخلص عراقی تجویز کرتا ہوں۔ آج سے تم عراقی ہو، فخر الدین عراقی۔ فخر الدین نے اس تخلص کو شکریہ اور عقیدت کے ساتھ قبول کیا۔ اب وہ فخر الدین عراقی ہو چکے تھے۔ شہاب الدین سہروردی نے انہیں بیعت کیا، عبادت و ریاضت میں مصروف کر دیا۔ برسوں کے بعد ان کی حالت ہی کچھ سے کچھ ہو چکی تھی۔ ایک دن ماموں نے پوچھا، فخر الدین کیا تجھے گھر یاد آتا ہے؟ فخر الدین نے جواب دیا، جس سے میں نے لو لگائی ہے، ماس بھائی کو بلا دیا ہے۔ شہاب الدین نے حکم دیا، اچھا تم ہمدان واپس جاؤ، وہاں تدریس کا کام کرو۔ ایک دن عراقی بڑے جوش و خروش سے پڑھا رہے تھے۔
مدرسے کے سامنے قلندروں کی ایک جماعت نے قیام کیا۔ قلندروں نے عراقی کو پڑھاتے دیکھا تو خوب ہنسے۔ ایک قلندر نے پوچھا، عراقی کیا ہو رہا ہے؟ عراقی نے جواب دیا، علم تقسیم کر رہا ہوں۔ قلندر نے طنز کیا، عراقی تو کن کاموں میں الجھ گیا؟ تو نے خود کو پہچانا نہیں، پھر رب کو کس طرح پہچانے گا؟ عراقی نے پوچھا، میں خود کو کس طرح پہچانوں؟ ایک قلندر نے جواب دیا، عراقی میں تیرے اندر سوئے عراقی کو بیدار کرتا ہوں، سن۔ اس کے بعد قلندر نے چند اشعار پڑھے۔ ان اشعار نے عراقی کو اد خود رفتہ کر دیا۔ انہوں نے درسگاہ چھوڑ دی اور آلت رفتگی میں قلندروں میں چلے گئے اور بولے، دوستو تم نے کیا کر دیا؟ میں اپنے دل میں ایک آگ سی محسوس کر رہا ہوں۔ عراقی نے مدرسے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، قلندروں کے ساتھ ہو لیے اور سیاحت شروع کر دی۔ یہ ایک بار پھر بغداد گئے اور اپنے ماموں شیخ شہاب الدین سروردی سے ملاقات کی۔ ماموں نے حکم دیا، عراقی ہندوستان جاؤ۔ عراقی نے قلندروں سے کہا، شیخ نے ہندوستان جانے کا حکم دیا ہے۔ قلندروں نے جواب دیا، چلو ہندوستان چلے، ہمیں وہاں جانے سے کب انکار ہے؟ اس کے بعد عراقی نے قلندروں کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔ چند مہینوں بعد یہ لوگ ہندوستان میں داخل ہو گئے اور پہلے برصغیر کے مشہور شہر ملتان میں قیام کیا۔ ان دنوں ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کا طوطی بول رہا تھا۔ عراقی قلندروں کے ساتھ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت پہ پہنچے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کی کشش محسوس کی۔ عراقی نے اپنی ساتھیوں سے کہا، شیخ شناسا نظر آتے ہیں۔ زکریا ملتانی نے پوچھا، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ عراقی نے جواب دیا، میں شیخ شہاب الدین سروردی کا بھانجا ہوں۔ پیر ملتانی نے فرمایا، میں ان کا مرید اور ادنا خادم ہوں، انہی کا بھیجا ہوا یہاں آیا ہوں۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ قلندروں نے آگے جانے کا آپ سے کہا تو عراقی نے بہاؤالدین زکریا سے اجازت چاہی، حضرت آپ اجازت دے دیجیے، میں دنیا کی سیاحت کو نکلا ہوں اور سیاحت جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ زکریا ملتانی نے جواب دیا، صاحبزادے میں نے تمہیں روکا تو نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، جاؤ، لیکن تمہیں ایک نہ ایک دن یہاں آنا پڑے گا۔ عراقی نے کہا، حضرت ملتان نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں، میرے ساتھی قلندر بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، میں سخت کشمکش میں ہوں، بولیے اب میں کیا کروں؟ زکریا ملتانی نے جواب دیا، عراقی تم جا سکتے ہو، لیکن میں نے تم سے جو کہہ دیا کہ تم کو واپس آنا ہے۔ قلندر جلدی کر رہے تھے، عراقی یا تو ساتھ چلو ورنہ ساتھ چھوڑ دو، اب ہم چلتے ہیں۔ عراقی نے محسوس کیا ان کے پاؤں چھوڑ دیے گئے ہیں اور وہ آزاد ہیں۔ اب قلندروں کا رخ دہلی تھا، عراقی بھی ان کے ساتھ دہلی روانہ ہو گئے۔ دہلی میں چند دن رہ کر سومنات کا رخ کیا۔ اب قلندروں نے یہ بات صریح طور پر محسوس کر لی کہ عراقی میں وہ پہلے جیسا جوش و خروش باقی نہیں رہا، لیکن دل کی گدازیت میں زیادہ شدت آ چکی تھی۔ عراقی قدم قدم پر محسوس کر رہے تھے کہ ملتان انہیں کھینچ رہا ہے۔ ابھی سومنات فاصلے پر تھا کہ مشرق سے اندھیرے کی چادر اٹھی اور ان کی طرف بڑھنے لگی۔ فضا
پرند مغرب کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ مشرق سے اٹھنے والے سیاہی سورج کی چھاؤں سے روشنی ہو گئی اور اس میں اڑتے بھاگتے پرند بڑا دلچسپ منظر پیش کر رہے تھے۔ اراکی نے کلندر سے پوچھا، مشرقی فضا میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کلندر نے جواب دیا، یہ آندھی کالی آندھی ہے، ہمیں آندھی آنے سے پہلے ہی پناہ کا انتظام کر لینا چاہیے، ورنہ کہاں بھاگے پھریں گے۔ اب تیز ہوا کے جھونکے ان کے جسموں سے ٹکرا رہے تھے اور ان کا توازن بگڑنے لگا تھا، یہاں تک کہ جب آندھی نے ان کے وجودوں کو ہلا ڈالا اور تنکوں کی طرح اڑانا شروع کر دیا تو سب پریشان ہو گئے اور خدا سے حفظ و امان میں رکھنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ کافی دیر بعد طوفان تھما تو اراکی نے اپنے پاس طوفان کے تباہ کن اثرات دیکھے۔ درختوں کا جال سا بکھرا ہوا تھا اور جو جڑوں سے اکھڑ کر دور تک پھیل گئے تھے۔ نیم مردہ مویشی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، انسانوں میں جوان بوڑھے بچے تو مر چکے تھے یا سکر رہے تھے۔ اراکی نے ان میں سے اپنے ساتھیوں کو تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ اراکی نے ان زخمیوں کی مدد کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر گاؤں پہنچانا شروع کر دیا تاکہ وہاں ان کا علاج کیا جا سکے۔ اب اراکی نے ایک بار پھر اپنے قلندروں کی تلاش شروع کی لیکن ان میں سے ایک بھی نہ ملا۔ یہ بہت پریشان ہونے لگے اور سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ آخر دل نے مشورہ دیا کہ سومناتھ کی طرف چل دیں، وہاں شاید تیرے ساتھی موجود ہوں۔ انہوں نے سومناتھ کا رخ کیا اور قلندروں کی تلاش میں دور تک چلے۔ آخر کسی نے کان میں کہا، اراکی تو کس کی تلاش میں سرگرداں ہے، اب وہ تجھے نہیں ملیں گے۔ اب وہیں واپس جا جس سرزمین نے تیرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ اراکی نے لوگوں سے پوچھا، بھائیو ملتان جانا ہے، مجھے کس طرح سفر کرنا چاہیے؟ ایک نے مغربی راستے کی طرف اشارہ کیا، یہ سڑک پیچ و خم کے بعد تمہیں ملتان پہنچا دے گی۔ اراکی فرط شوق میں ملتان کی طرف بڑھے اور یہ سفر کس طرح طے ہوئے انہیں کچھ ہوش نہ تھا۔ ہوش جو آیا تو خود کو بہاؤالدین زکریا کے سامنے کھڑا پایا۔ بہاؤالدین زکریا نے مسکرا کر پوچھا، اراکی کہاں؟ آخر آ ہی گئے نا؟ اراکی نے ولولانہ انداز میں جواب دیا، منحرف ہو جاؤں اور تجھ سے گریز کروں، میں تیری مہربانیوں کا ایسور ہوں۔ تیری مہربانی اور نظر ہر تعریف سے بالا ہے۔ شیر مادر کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن تیری مہربانی اور نظر اپنی وقت اور قیمت میں 100 گنا زیادہ ہے۔ پیر ملتانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تخلیہ میں لے گئے اور فرمایا، اراکی تو بہت گھوم پھرا، اب چلا کشی کر۔ اراکی تابدار فرمانبردار بن کر چلے اور چلے میں بیٹھ گئے۔ 11ویں دن کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے اندر بے اختیار رو رو کر پرسوس لہجے میں کہہ رہے تھے، ساقی کا پہلا جام ہی ایسا تھا جس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ ان کی آنکھوں کی مستی سے نے شراب سے بھی کچھ زیادہ ہی اثر بھر دیا، جیسے وہ کسی وحشت کدے کے دل دادا بے خود کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی خوشی میں بے خودی کی شراب انڈیل دیتے ہیں۔ اب اراکی کی حالت سے کچھ ہو چکی تھی۔ حضرت زکریا ملتانی نے وصال سے پہلے انہیں اپنا خلیفہ اور جاشین بنا دیا اور انہیں اپنا خرقہ پہنا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی پڑھایا۔ اراکی اپنے پیر و مرشد اور خسر کے پاس یہاں 25 سال گزار دیے۔
اس مرد حق کے حالات زندگی انشاءاللہ اگلی قسم میں.